السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر، ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا گزشتہ رات بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وفد نے واک آؤٹ بھی کیا، اور واک آؤٹ کے ساتھ انہوں نے مشترکہ جو فوٹو، ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں گروپ فوٹو وہاں پہ کھینچی جانی تھی، کیمروں کے سامنے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا تھا۔ ایران کے وفد نے امریکہ کا جو وفد تھا کیمروں کے سامنے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایران کی طرف سے واضح طور پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن جس قسم کی کارروائی امریکہ نے ہمارے ملک میں کی، ہمارے رہبر اعلیٰ کو شہید کیا، ہمارے ملک میں بچوں کو شہید کیا، عام جو شہری ہیں ان کو شہید کیا، تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تعلقات بالکل نارمل ہو جائیں گے اور ہم آ کے ٹرمپ کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں گے، ویسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو مذاکرات کا سلسلہ ہے، جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں۔ یہ جو اعلیٰ سطح کی قیادت آئی تھی، یہ بنیادی طور پہ ایک فوٹو جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپرچونٹی تھی کہ آپ آئیں فوٹو شوٹو کھینچیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہو گیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے فوٹو ساتھ، یعنی ان کے ساتھ گروپ فوٹو نہ کھنچوا کے، کیمروں کے سامنے ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملا کے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ بھائی ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ ابھی بھی ان میں بہت زیادہ سرد مہری ہے اور بہت سارے مسائل ابھی باقی ہیں۔ اب حتمی جو معاہدہ ہونا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 60 روز میں یہ معاہدہ ہوگا۔ پاکستان کی قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی، ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے پاکستان کی قیادت کی بڑی تعریف کی گئی، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، میڈیا سے بھی انہوں نے تھوڑی بہت وہاں پہ بات چیت کی۔ تو جہاں پہ عالمی سطح پہ شہباز شریف صاحب کی پاکستانی قیادت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ ان پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے جناب ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پرفارمنس کے حوالے سے کچھ کہا، وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا 1 پیج ان کو ملا تاریخ میں کسی کو نہیں ملا، عدالتیں خاموش، میڈیا خاموش، اپوزیشن کنٹرول، اسمبلی ربر سٹیمپ، کوئی احتجاج نہیں، 3 صوبے مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس کھلا میدان تھا، یہ ریفارم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شہباز شریف نے ملک کے 4 قیمتی سال ضائع کیوں کر دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بنے، پاکستان پر تقریباً 50 یعنی 49,000 ارب روپے کا قرضہ تھا، آج پاکستان کے اوپر تقریباً 83,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ ہے۔ شہباز سپیڈ صرف قرضوں میں دکھائی دی گئی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا وہ خود بھی اس سسٹم کا حصہ رہے، جب تک وہ اس سسٹم کا حصہ تھے، وہ جو PDM-1 کی گورنمنٹ تھی اس میں وہ شہباز شریف صاحب کے وزیر خزانہ بھی تھے، اور کچھ باتوں کے اوپر جب وہ ٹیکس وغیرہ لگانے کی بات کر رہے تھے تو مریم بی بی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جب وہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی تھی، اور اس کا جواب بھی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے دیا تھا، تو تب وہ اتنی تنقید نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا اور مفتاح اسماعیل صاحب کو لندن میں چھوڑ دیا گیا اور پھر وہ پرائیویٹ ایئر لائن کے ذریعے ٹکٹ خرید کے واپس آئے اور اسحاق ڈار صاحب کو ایئر فورس کے طیارے میں بٹھا کے، آلدو کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت پاکستان کا جو عدالتی نظام تھا، قانون کا نظام تھا، اس کو مطلوب تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو پروٹوکول میں واپس لایا گیا۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے سینیٹرشپ کا حلف بھی اٹھایا اور پھر وہ وزیر خزانہ بھی بن گئے، اور جو باقی جو کچھ بھی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اب مفتاح اسماعیل صاحب کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم کا حصہ تھے اس وقت وہ اتنی تنقید نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ویسے جو قانون ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے قانون آیا اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی، ایون کہ بہت سارے لوگ جو حکومت پہ زیادہ تنقید نہیں کرتے انہوں نے بھی تنقید کی، ایون کہ نجم سیٹھی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے گھر میں کوئی آئے گا تو میں تو کلیشنکوف نکال کے جناب اس کو آگے سے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یعنی اگر میری اجازت کے بغیر کسی نے آ کے ٹاور لگانے کی کوشش کی۔ تو پھر ان سے یہ بھی پوچھا عائشہ ناز صاحبہ نے اگلے پروگرام میں کہ بھائی آپ کی جانب سے یہ جو کہا گیا ہے، آپ تو ایک صحافی ہیں، قلم کے ذریعے اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جب آپ کلیشنکوف کی بات کریں گے تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں نے بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا آپ کے اس موقف کے اوپر۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر قلم وغیرہ کی کچھ نہیں چلتی، یہاں پہ صرف ایک چیز کی چلتی، اور یہ کہہ کے وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور کہا کہ بس مزید اس کے اوپر بات آپ نہ کریں۔ اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ خبر ہے وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے۔
برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے سر کیئر سٹارمر، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں، آج کسی ٹائم پہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، اس کے بعد اگلا جو لیبر پارٹی کا لیڈر ہوگا وہ ملک کا نیا وزیر اعظم بنے گا۔ اینڈی برنم جو ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ جو سارا مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ برطانیہ جیسا ایک ایسا ملک جو اتنا طاقتور ملک ہے، جہاں پہ جمہوریت اتنی زیادہ مضبوط ہے، اس کی جو پارلیمنٹ ہے، پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون پاس کر سکتی ہے، کیونکہ برطانیہ کے اندر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ برطانیہ کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ صورتحال نہیں ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنیادی طور پہ مختلف قوانین وغیرہ کو پاس کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی روایات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سارے معاملات کو وہاں پہ چلایا جاتا ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ یہ جو حالیہ وہاں پہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے، یعنی جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے، اس میں جو حکمراں جماعت ہے لیبر پارٹی، اس کو بڑی بری شکست ہوئی، اور نئی ایک جماعت ہے ریفارم اس کا نام ہے، اور وہ رائٹ ونگ کی جماعت ہے۔ نائجل فراج صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اینٹی مائیگرنٹ بھی ہے، وہ اینٹی مسلم بھی سم ٹائم بات کرتے ہیں، ان کے اوپر دیگر الزامات بھی لگتے ہیں۔ جب ان سے شکست ہوئی تو جو سر کیئر سٹارمر ہیں، جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو گیا۔ ان کے اپنے وزراء نے استعفے دینے شروع کر دیے کہ بھائی آپ ہمیں صحیح طریقے سے لیڈ نہیں کر رہے، آپ کی لیڈرشپ میں ہم لوکل الیکشنز ہار گئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے پھر اب اس عہدے کے اوپر برقرار رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو کافی زیادہ ان کے اوپر پریشر پڑتا رہا۔ اب پھر اینڈی برنم جو ہیں، جو بڑی ایک پرانی فگر بھی ہیں لیبر پارٹی کے اندر، ان کی ایک لابی بھی ہے، وہ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ چلے گئے، مانچسٹر کے میئر وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، اس طرف وہ چلے گئے، کیونکہ برطانیہ کے کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ براہ راست میئر منتخب ہوتا ہے، جس طرح لندن ہو گیا، کچھ اور شہر بھی ہیں۔ پر اینی وے، اینڈی برنم نے دوبارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ جس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں، وہاں پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اینڈی برنم ہار جائیں گے، اور ریفارم پارٹی، وہی ریفارم پارٹی جس نے لیبر کو مقامی سطح کے اوپر مقامی حکومتوں میں یعنی بلدیاتی انتخابات میں شکست دی ہے، یہ جو ان کی قومی اسمبلی کہہ لیں، ان کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کی یہ جو نشست خالی ہوئی ہے جہاں سے اینڈی برنم صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ریفارم ان کو ہرا دے گی۔ لیکن اینڈی برنم جو ہیں بڑے کمفرٹیبل مارجن سے جیت گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اب نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ لیبر پارٹی کے اگلے لیڈر ہو سکتے ہیں اور برطانیہ کے اگلے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کیئر سٹارمر سے مختلف ہوں گی۔ اب اینڈی برنم جو ہیں وہ ایک اس طرح کے سیاستدان ہیں، گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے۔ کیئر سٹارمر جو ہے نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیرسٹر گوہر کہہ لیں آپ ان کو۔ کیئر سٹارمر ایک بہت اچھے وکیل ہیں۔ کیئر سٹارمر جو ہے بڑے، انہوں نے زبردست قسم کے بہت سارے مقدمات بھی لڑے، اور بڑے وہ نالجیبل قسم کے وکیل ہیں۔ لیکن وہ جو ایک سیاستدان کے اندر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ کیئر سٹارمر نے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ ویسے کنیکٹ نہیں کر سکے وہ، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے۔ اینڈی آن دا ادر ہینڈ جو ہے وہ بڑا ٹریڈیشنل قسم کا پولیٹیشین ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیبر پارٹی کے اندر اس وقت بہت سارے اختلافات ہیں، اس کے اندر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کا وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا، میری نظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اینڈی برنم جو ہے وہ اگلے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں برطانیہ کے۔ اور صدر ٹرمپ نے بھی گزشتہ رات اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پیغام لکھا، جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ اس چیز کو کنفرم کیا کہ کیئر سٹارمر جو ہیں وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ he failed badly on two very important subjects, immigration and energy۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ I wish him well پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو رائٹ ونگ جماعتوں کا رائز ہوا، اس کی وجہ سے کافی زیادہ وہاں پہ مسائل ہیں، اینٹی امیگرینٹ، اینٹی مسلم سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں ایڈنبرا میں مسلمانوں کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا، اس کے اوپر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، حمزہ یوسف صاحب جو اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وہاں کے فرسٹ منسٹر تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ مسلمز once again targeted and attacked in the UK, this time in Edinburgh, none of this is happening in a vacuum۔ روپرٹ ایک ادھر کا جو ایم پی ہے، وہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں، انہوں نے اس کا نام لکھا، ٹامی رابنسن، اگین ان کا ایک رائٹ ونگ جو بندہ ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر نسل پرستی کے الزامات لگتے ہیں، اینٹی مسلم ہے، اینٹی مائیگرنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ایسے وہاں پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو برطانوی معاشرے میں ایک آپ کو شفٹ بھی نظر آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، مائیگرنٹ کے خلاف
ایک طرح سے آپ کو لوگوں کا وہ ایک سینٹیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہ معاشرہ ہے جو حمزہ یوسف کو اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بھی بناتا ہے، جو صادق خان کو جو ہے لندن کا میئر بھی بناتا ہے۔ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ میئر پسند نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی تم ہوتے کون ہو؟ لندن نے اس کو الیکٹ کیا ہے۔ صادق خان کا باپ ایک بس چلاتا تھا، کیا پاکستان میں کسی بس چلانے والے کا بیٹا جو ہے وہ کوئی ایسے بن سکتا ہے، اتنے بڑے عہدے پہ آ سکتا ہے؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صادق خان عین ممکن ہے کہ آگے جا کے لیبر پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر بھی بن جائے اور برطانیہ کا پہلا جو ہے ایشین یعنی پاکستانی نژاد پرائم منسٹر بھی بن جائے۔ اس سے پہلے رشی سونک تو بن چکا ہے جو بھارتی نژاد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے پاکستانی نژاد جو ہے ہو سکتا ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی بن جائے۔ اب وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑے گی کہ اسی معاشرے کے اندر مائیگرنٹس کے لیے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کتنی ہیں اور وہ کس کس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ آج بھی وہاں کی جو ہوم سیکرٹری ہیں شبانہ محمود، وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پر اینی وے یہ برطانیہ کا معاشرہ جو ہے، وہاں کی جو سیاست ہے اس کے اندر آپ کو ایک میجر شفٹ نظر آ رہی ہے، اور اگلے چند دنوں کے دوران یا چند ہفتوں کے دوران ہمیں وہاں کا ایک نیا پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے نظر آئے۔ اگلی جو خبر ہے وہ خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی خبریں ایسی شیئر کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی اس سے ملاقات ہو گئی، عمران خان کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی بہنوں کو آفر کیا گیا ہے کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں، اور ان کی بہنوں نے انکار کر دیا۔ یہ آج ہوا، کل ہوا، بہت ساری ایسی خبریں آپ نے سنی ہوں گی۔ اب اس خبر میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے مجھے نہیں پتا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، جس دن کہا گیا کہ جی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، میں نے کہا جی میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے، میرے ذرائع تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بہنوں کو کوئی آج کل میں نئی حکومت کی جانب سے آفر کر دی گئی ہے خان صاحب سے ملنے کے لیے، یہ کوئی نئی آفر نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا، اور یہ مجھے کافی دنوں سے اس چیز کا پتا تھا، اب جو ہے کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے تو سوچا میں بھی آپ کے ساتھ جو حقائق ہیں تھوڑے سے جو مجھے پتا ہے وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ جب سہیل افریدی صاحب، خان صاحب کی بہنیں 26 نمبر میں آ کے بیٹھ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سارا ایریا بلاک ہو گیا تھا اور بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ آئے تھے اور شور پڑ گیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کوئی پیغام لے کے آئیں۔ یہ اسی دن پیغام آ گیا تھا کہ خان صاحب کی ایک بہن کی ہم ملاقات کروا دیں گے۔ اب یہ جو آفر آئی ہے وہ کوئی ڈائریکٹ بہنوں کو نہیں آئی، وہ کبھی بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے یا کسی اور راستے کے ذریعے ان تک جو آفر کی گئی ہے کہ جی خان صاحب کی ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور غالباً وہ جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ کا نام لیا گیا حکومت کی جانب سے کہ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ آگے سے خان صاحب کی بہنوں کا یہ موقف ہے کہ خان صاحب کو آپ ہسپتال شفٹ کریں، یا تو ملاقات کروانی ہے تو پھر ڈاکٹرز کی بھی ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ آپ کر رہے کیا ہیں عمران خان کے ساتھ؟ خان صاحب کی بہنوں کا جو ایگزیکٹ موقف ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو پمز لے کے آتے ہیں، ان کو انجیکشنز لگ رہے ہیں، ان کے آنکھ میں بلڈ کلوٹ آیا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ اگر ایک بہن کو جا کے آپ 10 منٹ ملوا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ جی فیملی کی تو ملاقات ہو گئی، تو اس سے تو کہیں گے جناب وہ سارا جو دیکھیں جی یہ تو پروپیگنڈا ہے، فیملی کی ملاقات ہو گئی۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے، ان کے ذریعے ایگزامینیشن کروایا جائے اور ان کو اسپتال شفٹ کروایا جائے اور پھر ہماری ملاقات کروائی جائے۔ آپ لے آئیں ان کو اسپتال، ہم وہاں پہ جو ایک بہن کی، آپ چلیں آپ ایک ہی بہن کی ملاقات کروا دیں۔ ویسے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خان صاحب کی بہنوں کو کوئی کھلی آفر دے دی گئی ہے، نہیں جی کوئی ایسی آفر نہیں ہے، صرف ایک بہن کو کہا گیا کہ آپ کی ہم ملاقات کروا دیں گے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 10 منٹ کی ملاقات ہوگی یا آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوگی، اس کے اوپر کیا ہوگا جی آپ باہر آ کے یہ بات نہیں کر سکتے وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو آگے سے جو بہنوں نے کہا، بہنوں کو ڈائریکٹ کسی نے اپروچ نہیں کیا، آگے پیچھے سے جو میسیجز آ رہے ہیں اس کے اوپر خان صاحب کی بہنوں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں خان صاحب کی صحت کی فکر ہے، آپ ان کو اسپتال شفٹ کریں اور وہاں پہ پھر بشک آپ ایک بہن کی ملاقات کروا دیں، ادھر ان کے اپنے ڈاکٹرز ہوں تاکہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ وہاں پہ ہوں، تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ جو ریئل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہن کو اگر اندر آپ بھیج بھی دیتے ہیں، وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہے، آپ 10 منٹ آپ ملاقات بھی کروا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ ڈاکٹرز کو نہیں جانے دیتے،
اگر آپ نے ملاقات کروانی ہے تو پھر ڈاکٹرز کو ساتھ جانے دیں, وہ بلڈ ٹیسٹ بھی کریں, ان کا چیک اپ بھی کریں, ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں, تاکہ پتہ چل سکے کہ ہو رہا کیا ہے, ان کو کیا دوائیاں دی جا رہی ہیں, ان کی آنکھ کا علاج کیسا ہو رہا ہے, کس حد تک بہتری آئی ہے, تاکہ پراپر ان کا ایگزامینیشن وغیرہ ہو سکے. تو حکومت کی طرف سے اس کے اوپر ابھی تک کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی گئی, لیکن حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے جی ہم ایک بہن کی ملاقات کروا دیں گے. تو یقیناً حکومت کی طرف سے میسیجز تو بھیجے جا رہے ہیں, اور جو میسیجز مختلف ذرائع کے ذریعے خان صاحب کی بہنوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. اب آگے سے جو خان صاحب کی بہنوں کا میسیج ہے وہ حکومت تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو میسیجز ان تک پہنچے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے کہ کوئی اوپن ملاقات کی آفر نہیں ہے. یہ جس قسم کی آفر ہے اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پہلے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, بہنوں کا یہی موقف ہے, اور ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسیس دیا جائے. اچھا جی, اگلی جو سٹوری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نوجوان پارلیمنٹیرینز کی دو کی تعریف کی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اس میں سے ایک نام جو انہوں نے لیا وہ تھا نام مبین عارف جٹ کا. وہی مبین عارف جٹ جس نے کھڑے ہو کے پنجابی میں وہاں پہ گفتگو کی اسمبلی میں, اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی, اور کچھ صحافی بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ جناب یہ لفنگے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتہ. تو اورنگزیب صاحب نے کھڑے ہو کے اپنی سپیچ میں قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ پچھلے سال یہ کمیٹی میں تھے, سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کا جو نالج ہے اکانومی کے حوالے سے جو انہوں نے ان پٹ دی تھی وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھی, آؤٹ سٹینڈنگ. یہ حکومت کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے, اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی میں واپس آئیں. لیکن کیونکہ مبین عارف جٹ نے پنجابی میں بات کی تو کچھ احساس کمتری کا شکار صحافی اور دیگر لوگ انہوں نے اس قسم کی بات کرنی شروع کر دی کہ بھائی یہ ڈیکورم خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, ان کو تمیز نہیں ہے, یہ لفنگے ہیں. بھائی زبان کوئی بھی ہو اس کا احترام لازمی ہے, وہ جس کی بھی زبان ہے وہ اس کی مادری زبان ہے, وہ کیوں نہ اس میں گفتگو کرے, چاہے کوئی بلوچ زبان میں گفتگو کرے, چاہے کوئی سندھی زبان میں گفتگو کرے, چاہے کوئی پشتو میں کرے, چاہے کوئی سرائکی میں کرے, پنجابی میں کرے, کسی اور زبان میں کرے. کیا کسی زبان سے جو ہے وہ بندہ جاہل نہیں ہوتا؟ اپنے کردار سے اپنے اس کا جو موقف ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. جنہوں نے انگلش میں مبین عارف جٹ پہ تنقید کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یا اردو میں ٹویٹس کر کے جو ہے اس کے اوپر تنقید کی, اصل آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں جاہل کون ہے اور جو ہے وہ کس کے اوپر تنقید بنتی ہے. میرے خیال میں ان سارے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے جو پنجابی زبان بولنے کے اوپر مبین عارف جٹ پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھائی بک کو کبھی بھی جو ہے نا اس کے کور سے جج نہیں کرتے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی اپنی محدود سوچ ہے, اور اپنی محدود سوچ کی وجہ سے جو ہے آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو پھر اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پر اینی وے یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن جب وہ وفاقی وزیر خزانہ ان کی تعریف کر رہے تھے تو اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے تھے اب سوشل میڈیا جو ہے اس کو نہیں چھوڑے گا. نہیں, میرے خیال میں سوشل میڈیا اتنا بیوقوف نہیں ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سوشل میڈیا ہے کیا. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسے کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کر دیتا. سوشل میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کا آپ کو کولیکٹیو وہاں پہ وزڈم نظر آتا ہے. یہی وہ جو سوچ ہے کہ جو سوشل میڈیا کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کہہ دیں گے تو وہ اس پہ چڑھائی کر دیں گے, اس پہ چڑھائی کر دیں گے. نہیں بھائی, وہ پہلے بات سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. تو سوشل میڈیا اتنا نائیو نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات پہ کسی پہ بھی چڑھائی کر دے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.